بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق نمبر 11، اگر میں نہ ہوں تو۔ دی گئی سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، بجلی کی ایجاد کو کسی ایک نام سے کیوں منسوب نہیں کیا جا سکتا؟ جواب، مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے بجلی کو ترقی دینے کی کوشش کی ہے، اس لیے بجلی کو کسی ایک نام سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ سوال نمبر 2، کون کون سے مادے بجلی گزرنے کے لیے موزوں ہے اور کون سے غیر موزوں اور کیوں؟ جواب، سب وہ تاریں جو تانبے سے بنی ہوتی ہے وہ بجلی گزرنے کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس لکڑی، ربڑ اور مٹی وغیرہ بجلی گزرنے کے لیے موزوں نہیں ہوتی، کیونکہ ان چیزوں میں مثبت اور منفی ذرات کے ذخیرے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، بنجامن فرینکلن کون تھا اور بجلی کی کون کون سے آلات اور اصطلاحیں اس سے منسوب ہیں؟ جواب، بنجامن فرینکلن امریکی موجد، سائنسدان اور USA کے بانیوں میں سے ایک تھا۔ بنجامن فرینکلن سے درج ذیل آلات اور اصطلاحات منسوب ہیں: بجلی کی راڈار، لائٹننگ راڈ، بیٹری، ہوائی گھوڑا، کٹ ایکسپیریمنٹ، فرینکلن سٹون، بیبیکل چشمے، بیبیکل مائکروسکوپ وغیرہ۔ سوال نمبر 4، اگر بجلی نہ ہو تو آپ کی روزمرہ زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیے۔ جواب، اگر بجلی نہ ہو تو میری روزمرہ زندگی اہم تبدیلیوں سے گزرے گی۔ گھر میں بنیادی ضروریات جیسے کھانا پکانا، گرم کرنا، کنویں سے پانی نکالنا وغیرہ مشکل ہو جائے گا۔ بجلی کی عدم موجودگی ٹیکنالوجی تک میری رسائی کو محدود کر دے گی، جس سے میری کم تعلیم اور تفریح پر اثر پڑے گا۔ مجھے مختلف کاموں کے لیے قدرتی روشنی اور روایتی طریقوں پر زیادہ انحصار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سوال نمبر 5، اگر آپ کو کوئی ایسی چیز بنانے یا ایجاد کرنے کا موقع ملے جس کی بدولت آپ کو اسکول کا کام کرنے میں آسانی ہو جائے تو وہ چیز کون سی ہوگی اور کیوں؟ جواب، میں ایک نالج سنتھسائزر ایجاد کروں گا جو فوری طور پر مختلف ذرائع سے پیچیدہ معلومات کو مختصر خلاصوں میں مرتب اور آسان بنائے گا۔ یہ وقت کی بچت کرے گا، فہم میں اضافہ کرے گا، میرے سیکھنے کے عمل کو ہموار کرے گا اور مجھے اسکول کے کام میں زیادہ مؤثر طریقے سے مہارت حاصل کرنے کے لیے بااختیار بنائے گا۔ سوال نمبر 6، سبق اگر میں نہ ہوں تو کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب، خلاصہ، بجلی بزبان حال بتاتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوں اور میں بہت سے سائنسدانوں کی کوششوں سے وجود میں آئی ہوں۔ مجھے 2 طریقوں سے پیدا کیا جاتا ہے، بعض جگہوں پر پانی سے اور بعض جگہوں پر جنریٹروں کے ذریعے۔ میں تانبے کے تاروں میں بہت آسانی سے گزرتی ہوں۔ میری پیدائش میں سائنسدانوں کا مقصد یہ تھا کہ میں انسانیت کے کام آؤں، اس لیے میں ہر وقت آپ کا حکم ماننے کے لیے ایک بٹن دبانے سے حاضر ہو جاتی ہوں۔ لہذا میری قدر کرو، مجھے مثبت کاموں میں استعمال کرو اور مجھے فضول ضائع نہ کرو۔ سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ عنبر درخت سے نکلنے والی گند کی طرح کا ایک فیکٹر ہے۔ اطالوی سائنسدان الیسانڈرو وولٹا نے بجلی پر اور مغناطیسی قوت پر کام کیا۔ بجلی گھروں میں پانی کے ذریعے سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ ولیم گلبرٹ کو جدید بجلی کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ تمام ٹھوس اشیاء مثبت اور منفی ذرات کے ذخیرے ہیں۔ کالم الف میں دی ہوئی ضرب الامثال کو کالم با میں دی ہوئی ان کے مفہوم سے ملائیے۔ آ بیل مجھے مار، خواہ مخواہ کی مصیبت اپنے سر لینا، گدہ کیا جانے زعفران کی بہار، بیوقوف کو کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی، ایک انار 100 بیمار، نعمت بہت کم ہونا اور طلبگار بہت زیادہ ہونا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اپنا کام نہ جاننا اور الزام کسی اور پر لگانا، ہاتھی نکل گیا دم باقی ہے، سارا کام ہو چکا معمولی کسر باقی ہے۔ دی ہوئی جملے پڑھیے، ان میں سے اسم مصدر، اسم جامد اور اسم مشتق تلاش کر کے متعلقہ خانوں میں لکھیے۔ دھوبی کپڑوں کی دھلائی کر رہا تھا، گلاس میں پانی ہے، مقابلے میں اول آنے والوں کو انعام دیا گیا،
میں شام کو آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ تلوار کی دھار تیز ہے۔ احمد نے کھانا نہیں کھایا۔ اسم مصدر کھانا آنا، اسم جامد گلاس تلوار شام، اسم مشتق دلائی آنے کھایا